آگے چوتھی بات جو ہے وہ ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ خداوند کے جو قوانین ہیں ان میں وہ آدمی خوش رہتا ہے جو مبارک ہے، جو خدا میں مسرور رہتا ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ شخص جو مبارک ہے اس کا خدا کے قوانین پر، آئین پر دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ ان کو، اس کے احکام کو، اس کے آئین کو، اس کے قانون کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ کتنی چیزیں ہیں میرے عزیزو، کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں پر لگایا گیا ہے۔ اور جو درخت پانی کی ندیوں پر لگے ہوتے ہیں، آپ ان سے اندازہ کر لیں کہ وہ کیسے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں اور اپنے پورے وقت پر پھلتے ہیں، اور ان کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بارور ہوتا ہے۔ بارور سے کیا مراد ہے؟ بارور سے مراد ہے جو وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بڑھتے ہیں، وہ پھلتے ہیں اور وہ کثرت میں آتے ہیں۔ ان کے کھانے کی ہر چیز کثرت میں بڑھتی ہے۔ اگر ہم استثناء 28 باب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ ایک بات آئی ہے کہ یہ میرے آئین اور احکام جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں، اگر تو احتیاط کر کے ان پر چلے اور ان پر عمل کرے تو جتنی برکتیں خدا نے اپنے منہ سے صادر فرمائیں، وہ تمام برکتیں خدا تجھے عطا کرے گا، کہ تو گھر میں مبارک ہوگا، باہر مبارک ہوگا، آتے مبارک، جاتے مبارک، تیرے گھر کی گائے بیل کی بڑھتی مبارک، تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک، تیرا ٹوکرا، تیری کھٹوتی مبارک، اور تیرا دشمن تجھ سے لڑنے کو ایک راستے سے آئے گا مگر 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا۔ خدا تجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پس نہیں ہمیشہ سرفراز رہے گا، اور تیرے انبار خانوں میں کسی چیز کی کمی نہ رہے گی۔ یہ سب چیزیں وہاں ہمیں اس چیپٹر میں ملتی ہیں، استثناء 28 چیپٹر میں۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں کو آج غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آگے فرماتا ہے کہ شریر ایسے نہیں ہے، شریر ایسے نہیں ہے۔ جو شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے، جس طرح وہ مبارک ہوتا ہے اس طرح کہ وہ مبارک نہیں ہوتے، ان کو اس طرح کی برکتیں نہیں ملتی، اور ان کی برکتیں جو ہیں ہمیشہ وہ ان سے اوجھل رہتی ہیں، کیونکہ وہ شریر ہیں۔ شریر کس کو کہا گیا ہے؟ جو شرارت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی میں آ جاتا ہے، یہ اوپر کی جو آیات بتاتی ہیں کہ شریر وہی ہیں جو کسی اچھے آدمی کو اس کی راہ سے ہٹانے والے ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، اور ان کی خوشنودی ہمیشہ شرارت میں ہوتی ہے، کام بگاڑنے میں، کام خراب کرنے میں،
ان کی خوشنودی ہوتی ہے، کئی اچھے لوگوں کو بری راہ پر لانے میں وہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ شریروں کے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو صادق ہے، جو سچا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، جو خدا کی فرما برداری میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ بلیسڈ ہوتا ہے۔ اور شریر میرے عزیزو کیسے ہوتے ہیں؟ اب شریروں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریر کیسے ہوتے ہیں۔ شریروں کے بارے میں لکھا ہے، شریر ایسے نہیں ہے جیسا خدا کا مبارک بندہ ہے۔ شریر وہ ہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ بھوسا جس کو کہا گیا ہے، یہ ہم اس کو زمیندار لوگ ہیں، ہم گاؤں کے رہنے والے، ہم گندم دانے جب الگ کرتے ہیں تو اس میں سے توڑی جسے کہا جاتا ہے، بھوسا، وہ الگ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہوا اڑا کر ایک سائیڈ پہ لے جاتی ہے۔ تو شریر ایسے ہیں جو اس بھوسے کی مانند ہیں۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ شرارتی لوگ کبھی بھی عدالت میں قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم اس سے اندازہ کریں تو جو کچھ ہمارے ملک میں اب چل رہا ہے، اسی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ شرارت پر لگا ہوا ہے، ایک شخص جو ہے وہ خوف میں چل رہا ہے، تو فروغ کس کو خدا دے رہا ہے؟ یہ چیز سیکھنے والی ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، جو ہمیشہ غلطیاں کرنے والے اور غلط کام کرنے والے ہیں، وہ سچے لوگوں کی جماعت میں نہیں ٹھہرتے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آخری بات لکھی ہے، اس سے پہلے لکھا ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خدا جو ہے، خدا اپنے سچے لوگوں کی، خدا اپنے چاہنے والوں کی، خدا اپنے فرما بردار جو اس کے رہتے ہیں، جو راستی سے چلتے ہیں، خداوند ان کی راہ کو جانتا ہے، مگر شریر جو ہیں ان کی سب راہیں نابود ہو جائیں گی، یعنی خدا ان کو مٹا ڈالے گا۔ وہ راہیں رہ ہی نہیں جائیں گی، بلکہ ان راہوں میں ان شریروں کو پھر موت نظر جب آئے گی تو وہاں سے بھاگیں گے، تو جو پچھلی راہ سے گزر آئے تھے وہ بھی ان کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اس سے مراد ہے، ہم یہ سیکھ لیں کہ جب خداوند نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تھا، تو جب فرعون کی فوج نے ان کا پیچھا کیا تو کیا ہوا تھا؟ ان کو آگے سے خدا کی روح کی آگ کے ستون نے انہیں تھما دیا اور وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو جب خدا نے اپنی قوم کو بحر کلزم میں سے گزار لیا، تب وہ آگ ان کے آگے سے اٹھا دی اور انہوں نے پیچھا کیا، تو پھر کیا ہوا؟ سمندر میں غرق ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ میں اپنے رتھ اور اپنے فوج کے فرعون تباہ ہوا۔ اس کو ہم پنجابی میں اس مثال کو کہتے ہیں، پھر ان کے آگے گڑھا ہوتا ہے اور پیچھے کھائی ہوتی ہے، آگے پانی ہوتا ہے اور پیچھے آگ ہوتی ہے، جو شریر ہوتے ہیں۔ خدا اس طرح ان کی راہوں کو نابود کرتا ہے اور وہ پھر آگے پیچھے کے نہیں رہ جاتے۔ اور جو لوگ مبارک کہلاتے ہیں، وہ راستی سے چلتے ہیں،
ان کے لیے کلام ایک اور بھی ہے، امثال کی کتاب ہے، سلیمان بن داؤد کی لکھی ہوئی امثال، اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے، اور اس کی 13 نمبر ورس سے 18 نمبر ورس تک آپ دیکھیں تو آپ کو کتنی باتیں ملتی ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو سیکھے سمجھیں کہ سلیمان بن داؤد کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کو خدا نے حکمت بخشی، انہوں نے خدا سے حکمت مانگی۔ تو پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیا جب اس نے حکمت مانگی تھی تو کیا اس وقت دنیا میں حکمت نہ تھی؟ تو انہوں نے مانگی یا انہیں مانگنی پڑی؟ حکمت اس وقت بھی تھی، لیکن جو حکمت سلیمان بن داؤد نے مانگی وہ حکمت کچھ اور ہے، اور جو اس سے پہلے چل رہی تھی وہ حکمت کچھ اور ہے۔ اس بات کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے، اور لوگ بڑے فخر سے دنیا کی کتابوں کا علم پڑھ کر تو کہتے ہیں کہ جی کیا خدا نے عقل نہیں دی، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ میرے عزیزو، جس حکمت کو ہم سیکھتے ہیں زیادہ تر کتابوں میں، وہ حکمت آج کیا کر رہی ہے؟ اس بات پر غور کریں گے کہ وہ حکمت کیا کر رہی ہے۔ مگر جو حکمت سلیمان بن داؤد نے مانگی وہ حکمت کچھ اور حکمت ہے۔ اس بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت ہے۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے۔ ہر نیک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے۔ ان باتوں پر میرے عزیزو غور کریں، ان کو سمجھیں۔ وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، جو خدا سے اس کی الہی حکمت کو مانگتا ہے، وہ حکمت جو نوروں کے باپ سے آتی ہے، جو اس حکمت کو مانگتا ہے، وہ فہم جو میرے عزیزو، فہم جو ہے ذہن کی بات ہے کہ آپ خدا سے ذہن مانگیں، وہ ذہن مانگے جو خدا کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو آگے وہ بیان کرتا ہے خدا کا بندہ، خدا کا پسندیدہ آدمی، کہ اس حکمت کا حصول جو ہے وہ چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے، یعنی سونے سے بھی بڑھ کر، ہیرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو حاصل ہے، حاصل جو اس کا ملتا ہے وہ سونے اور ہیرے سے بھی زیادہ اس آدمی کو اس کا حاصل ملتا ہے، یعنی منافع، اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے۔ مرجان ایک پتھر ہے جس کو لوگ حکمت والے جو ہیں وہ میڈیسن میں بھی بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بیش بہا ہے، یعنی اس کو اس کے وہ مرجان کے میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ویسے ہی سب مرغوب چیزوں میں اس کے لیے بے نظیر ہوتا ہے۔
जो खुदा की हिकमत है उसके लिए वो बेनज़ीर है, और उसका जहन जो है वो सब चीज़ों में बेनज़ीर है, क्योंकि वो सब चीज़ों की कदर व कीमत को जान लेता है। और उस शख्स के दाहिने हाथ में तो उम्र की दराजी वो बता रहा है, और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत बता रहा है। तो दाएं हाथ में जो उम्र की दराजी है वो हिकमत है, जिससे उम्र की दराजी है। और यही चीज़ उसने खुदावंद से मांगी कि मुझे ये हिकमत दे दे। और आगे जिस बात की बात है, दौलत और इज्जत शोहरत, ये उसने खुदा से मांगी नहीं, खुदा ने उसको इनाम में दी। तो इस इनाम का मतलब क्या है? इस इनाम का मतलब ये है कि आप खुदा से जब उसकी इलाही हिकमत को मांगते हैं तो मेरे अजीज़ों, ये दौलत और इज्जत खुदा आपको फ्री में साथ में दे देता है। क्योंकि जब हिकमत आपके पास आ जाती है और जब आपके पास एक अच्छा जहन आ जाता है जो कि अच्छी बातों की सोच रखता है, तो फिर आपकी दौलत और इज्जत तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि आप उस हिकमत से मुनाफा कमाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। और फिर उस इज्जत और दौलत की राहें भी जो हैं वो खुशगवार राहें वो बता रहा है, और उसके सब रास्ते सलामती के हैं, यानी उसके उम्र भर उसके लिए सलामती रहती है, वो अमन में रहता है। और जो उसको पकड़े रहते हैं उनके लिए वो हयात का दरख्त वो चीज़ें बन जाती हैं, वो ज़िंदगी का दरख्त बन जाते हैं। और ज़िंदगी का दरख्त हम अकॉर्डिंग टू बाइबल, खुदा के कलाम के मुताबिक हम किसको समझते हैं? ज़िंदगी का दरख्त खुदावंद यीशु मसीह, जिसके लिए कहा गया है अंगूर का हकीकी दरख्त में। तो वो शख्स जो खुदा की हिकमत पर चलता है, वो जो मुबारक है, वो हर नेक काम के लिए तैयार रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा मुबारक है। वो हयात का दरख्त है, वो ज़िंदगी का दरख्त है। उसके लिए उम्र की दराजी जो है, वो उम्र की दराजी जिसकी वो बात कर रहा है, वो दराजी है जिसकी मसीह यीशु हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं। ये उस इलाही हिकमत के वसीला से मिलती है। कितनी चीज़ें हैं, हम इनको किस तरह समझें। मैं बड़े सादा से अल्फाज में इस चीज़ को बयान कर रहा हूँ, तो इससे आज सीखें कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी जो है वो इलाही हिकमत में है, खुदा के कलाम में है। मुबारक हाली जो है वो खुदा के कलाम में है। आगे चल के हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तक मैं जो ये कलाम खुदा है, ये आपके साथ सिर्फ हवाले शेयर कर रहा हूँ। रोमियो 11 बाब उसकी 33 आयत जो है वो हमें ये सिखाती है, वह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उम्मीद है, उसके फैसले क्या ही इदराक से परे, और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। इस आयत को भी समझें। उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं, यानी उस शख्स को किसी राह की निशानदेही की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं पड़ती। राहें खुद ब खुद उसके आगे खुलती जाती हैं। जो शख्स मुबारक है, जो हकीकत में मुबारक है, जो हकीकत में खुदा की हिकमत को पा चुका है, जिसने हकीकत में खुदा का जहन अपने लिए ले लिया है, खुदा ने जो ये सब कुछ बनाया है, खुदा ने हिकमत से बनाया है। तो खुदा की हिकमत जिस दिमाग में आई, वो दिमाग कैसा है? खुदा अपना
फहम अता करता है, उस शख्स को अपना जहन देता है जो शख्स उसकी ताबेदारी में रहता है, उसके हुक्मों पर अमल करता है, उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है, जो अपने खुदा के कलाम को अपने अंदर समा लेता है, जो उसके तख्त को अपने अंदर दावत दे देता है, वो शख्स मुबारक है। उस शख्स को राहों के निशान जो हैं वो देने नहीं पड़ते, उसको राहें खुद से निशान दे देती हैं कि इधर को चल, इधर को चल, क्योंकि खुदा के पाक फरिश्ते उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं और वो हमेशा उसके चौगिर्द रहते हैं। और उसके चौगिर्द रहने का मतलब एक और भी है, जो खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद से डरने वालों के क्या, जो डर के सुकड़ के बैठे रहते हैं उनके लिए खुदा के फरिश्ते नहीं, जो खुदा के कलाम की इज्जत करते और जो खुदा के कलाम को अपने अंदर समा लेते हैं, जो अपने रग रग और रूह रूह में उसको समा लेते हैं, जो बार बार उसकी जुगाली करके उसको हजम करते हैं, उनकी राहें जो हैं वो फिर बेनिशान राहें हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रहनुमाई करने के लिए खुदा के फरिश्ते उसके साथ एवरी टाइम रहते हैं और वो किसी भी अबलीसी कुव्वत को उसके करीब तक फटकने नहीं देते। सो आखिरी वाला देखूंगा, जो कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका चैप्टर 7 है और उसकी आयात 12 और 14 है। सो लिखा है कि तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो तंग दरवाज़ा है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत मेरे अजीज़ों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जो है उसका हवाला हमें ये बताता है कि वो दरवाज़ा चौड़ा है, जो तंग दरवाजे से दाखिल हो, वो दरवाज़ा चौड़ा है जो ज़िंदगी की तरफ ले जाता है, और वो रास्ता कुशादा है जो मौत की तरफ ले जाता है। और मौत की तरफ ले जाने वाले रास्ते में से गुजरने वाले बहुत हैं, मगर तंग दरवाजे में से गुजरने वाले बहुत थोड़े हैं। आज इन बातों को हम समझें। शरीर की राहें कैसी हैं और सादिक जो है, जो सच्चा है, जो मुबारक है, उसमें क्या काम है और शरीर के क्या काम हैं। अगर हम गलतियों 5 बाब को स्टडी करें तो वहाँ जिस्म की तमाम ख्वाहिशें लिखी गई हैं कि जिस्म किन चीज़ों की ख्वाहिश करता है। मेरे अजीज़ों, जिस्म के बारे में वहाँ लिखा गया है कि जिस्म जो है वो हर तरह के झूठ, फरेब, दगा, लड़ाई, झगड़ा, फसाद, हरामकारी, जनाकारी, खूनरेज़ी, लालच, बदगोई, गिबत गोई, ये इन चीज़ों को पसंद करता है जिस्म। और ये चीज़ें शरीरों में पाई जाती हैं। शरीर ऐसे ही हैं जो हर एक के लिए अपने अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, हर अच्छे आदमी को उसकी राह से हटाते हैं, हर बुरे आदमी के साथ खुश रहते हैं और हर अच्छे को भी बुराई की तरफ खींच कर लाते हैं। बड़े बड़े दोस्त आपको खींच कर ले जाते हैं, वो छोड़ यार तू हर वक्त यही लगा रहता है, कुछ एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो वो एंजॉयमेंट के बहाने से ही
آپ کو آپ کی راہ سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ پھر بندہ اپنی مبارک حالی جو ہے اسے کھو بیٹھتا ہے۔ سو اس سے محتاط میرے عزیزو رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ 3 آیاتی ہیں جن کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آدمی مبارک ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ دن اور رات خدا کی شریعت پر اس کا دھیان لگا رہتا ہے، وہ اسی میں مسرور رہتا ہے اور اسی میں وہ مگن رہتا ہے۔ تو اسی غلطیوں کے چیپٹر 5 میں ہی پھر روح کے پھل بھی لکھے ہیں وہاں پر۔ روح کے پھل کیا ہیں؟ محبت ہے، فروتنی ہے، انکساری ہے، حلیمی ہے، پرہیزگاری ہے، تحمل ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے۔ یہ 9 پھل وہاں پر لکھے ہیں۔ میرے عزیزو، خالی یہ 9 پھل صرف لوگ 9 پھلوں کا ہی بتاتے ہیں، پھل اس سے بھی زیادہ ہیں میرے عزیزو۔ بے پناہ پھل ہیں جن کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ یہ 9 تو صرف ایک آغاز ہے۔ جو شخص مبارک ہے وہ مبارک پھر اسی کو کہا گیا جس کے بارے میں کلام مقدس کسی جگہ پر یہ بھی کہتا ہے خدا کا بندہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جیسے جیسے خدا میں بڑھتا جاتا ہے اس کی زندگی میں سے گناہ کی رغبتیں سب ختم ہوتی جاتی ہیں اور وہ اچھی رغبتیں حاصل کرتا ہے۔ اور جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں، جو خدا کے کلام کی حکمت کو پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ میرے عزیزو اپنے جسم کی تمام خواہشاتوں کو صلیب پر جڑ دیتے ہیں۔ صلیب پر جڑنے سے اب کیا مراد ہے؟ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ تو وہ صلیب اٹھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا کی تمام تر خواہشوں سے، دنیا کی جسم کی تمام تر خواہشوں سے، جسم کی تمام تر آسائشوں سے، جسم کی تمام تر لذتوں سے جو انسان کبھی چھوڑنا پسند نہیں کرتا، یہ چھوڑنی بڑی مشکل ہیں۔ تو ان کو چھوڑ کر جو مبارک حالی کی نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنا، اسی کا نام صلیب ہے کہ آپ ان تمام خواہشات کو جو جسم جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے، ان سب لذتوں کو چھوڑ کر جن کی جسم خواہش کرتا ہے ان کو مار کر، ان کو ختم کر کے خدا کے ساتھ چلنا، یہ ہے صلیب پر ان سب رغبتوں کو جڑ دینا۔ یہ مشکل ہے چھوڑنی، یہ مشکل چھوڑنی ہے، اور انہی کو جو چھوڑ دے گا وہی کامیاب انسان اور حقیقت میں مبارک وہی ہوگا جو ان باتوں کو چھوڑ دے گا۔ میں یہ آج جو پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں، خدا کے فضل سے اور اس کی روح کی ہدایت سے یہ مضمون اس نے مجھے دیا کہ حقیقت میں کون مبارک ہے۔ تو میرے عزیزو، میں نہیں، یہ خدا چاہتا ہے، آج خدا کی آواز ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، جو اس نے مجھے چنا اس کام کے لیے اور یہ چیپٹر اس نے مجھے دیا، تو میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے۔ تو وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حقیقت میں مبارک ہونا چاہتے ہو تو اپنی ان تمام جسم کی رغبتوں سے، اپنے جسم کی تمام تر خواہشوں سے، لذتوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، تو پھر اس کی حکمت کے ذائقے جو ہیں وہ چکھیں۔ تو میرے عزیزو، میں اس میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتا یہ کہنے میں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ خدا بھی کر رہے ہیں اور اپنے تمام تر زندگی کی جو آرام آسائشیں ہیں
उनके भी चक्कर में कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम। मैं ये किसी पर मैं तो मत नहीं लगाता, मैं अपने आप को भी बीच में रखता हूँ कि हम सब इस दुनिया की लज्जतों और ख्वाहिशों को साथ साथ रखे हुए हैं। एक तरफ हम बपतिस्मे भी ले लिए हुए हैं और हम दुआएं भी करते हैं, चर्चेज में भी जाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में से ना हसद जाता है, ना तफरका जाता है, ना बुग़्ज़ जाता है, ना फसाद जाता है, ना झगड़े जाते हैं, ना झूठ, ना फरेब, ना हरामकारी, ना ज़नाकारी। ये कहीं ना कहीं सब लोग करने में मशगूल हैं। अगर उनका इमेजिन किया जाए या उनकी परसेंटेज निकाली जाए तो शायद कोई 100 में से 2 आदमी या बड़े भी ज़्यादा कर लें तो 5 आदमी होंगे जो हकीकत में मुबारक हाली की ज़िंदगी की तरफ रवां दवा हैं। मगर 95% सब हम खुदा को चकमा दे रहे हैं, खुदा को धोखा दे रहे हैं। और हमारे बच्चे, यही वजह है कि आज हमारे बच्चे हमको चकमा दे रहे हैं और वो बिल्कुल ही इस काम से पैदल हैं, गए गुजरे हैं। तो मेरे अजीजों, ये पैगाम आज खुदा आपको दे रहा है कि हकीकत में आप मुबारक अगर बनना चाहते हैं तो आपको तमाम तर उन ख्वाहिशों से मुंह मोड़ना होगा और हर तरह के झूठ फरेब से अपने आप को हटाना होगा, हर तरह की बुरी आदतों से अपने आप को हटाना होगा, हर तरह की बुरी सोचों से मुझे और आपको हटना होगा। तो फिर हम खुदा की मुबारक हाली की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, उस मुबारक हाली की तरफ जो वो फिर हमें देता है, जो उसने अपने बंदा सुलेमान बिन दाऊद को दी, जो मुबारक हाली उसने दाऊद को दी, जो मुबारक हाली उसने शमूएल नबी को दी, जो मुबारक हाली उसने ज़िक्रिया को दी। ये सब वो शख्सियतें हैं जिन्होंने खुदा के हजूर मुबारक हाली की ज़िंदगियाँ बसर की और फिर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जिन्होंने टोटली तौर पर, मेरा मतलब है कि वो मुबारक हाली की ज़िंदगी बसर की है। दुख उठाना मसीहियत में ज़रूरी है। दुख उठाए बगैर हम कभी भी सुख नहीं पा सकते। और आम तौर पे भी जो लोग समझते हैं उन्होंने तो इस बात को शायरी में भी बड़ा परो दिया, लेकिन खुदा का कलाम साफ वाज़ेह भी करता है कि जो लोग बुराई में से निकल जाते हैं हकीकत में वो ही मुबारक हाली हासिल करते हैं। तो दुख सहना ज़रूरी है, सलीब उठाना ज़रूरी है। इस दुख को ही सलीब कहा गया है। जो दुख हम अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करते हैं, हर तरह की गुर्बत, हर तरह की भूख अफलास, हर तरह की ज़्यादती, जुल्म और हर तरह के नुकसानात जब बर्दाश्त करके भी हम अपने खुदा पर भरोसा रख कर चलते हैं तो मेरे अजीज़ों फिर हम मुबारक हाली की ज़िंदगी की तरफ रवां दवा हैं और खुदा हमें मुबारक ही ठहराता है, बल्कि ऐसा मुबारक कि जिसके लिए वो अपने कलाम में फरमाता है कि तू दुम नहीं बल्कि सारी ठहरेगा और तू पस्त नहीं बल्कि मैं तुझे सरफराज ही करता रहूँगा। तो मेरे अजीज़ों, सरफराजी जो है ये हकीकी मुबारक हाली है। खुदा के कलाम में मगन होना सीखें, उसकी शरीयत पर ध्यान देना सीखें, उसके कलाम पर ध्यान देना सीखें और उसी की तरफ आपकी निगाहें लगी रहें। कलाम मुक़द्दस फरमाता है, कामल करने वाले यीशु की राह को तकते रहो। तो हमारी नज़रों का जो टारगेट है मेरा और आपका, वो जो है खुदावंद यीशु मसीह ही रहना चाहिए। चूँ ही हम उसको अपनी आंखों से ओझल करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। और इब्रानियों के चैप्टर 6 में एक बात लिखी है कि जो
ایک بار بپتسمہ لے چکے اور توبہ کر چکے اور نجات پا چکے، فضل کو لے چکے، اس کی بخشوں کا ذائقہ لے چکے اور اس کے روح القدس میں داخل ہو چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو وہ پھر سے مسیح کو دوبارہ علانیہ صلیب پر چڑھا کر ذلیل کرتے ہیں۔ تو پھر آگے اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ جو زمین جس پر بارش ہوتی ہے اور وہ اس بارش کے پانی کو پی لیتی ہے، تو پھر بھی وہ اگر کارآمد سبزی پیدا نہیں کرتی تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ پھر اس زمین کا انجام جلد جلایا جانا ہے اور اس کو نیا بنانا ناممکن ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر روز آج ہم خدا کے کلام کی بارش جو ہے وہ ہمارے دلوں پر ہو رہی ہے۔ دن رات ہم کلام کو سنتے ہیں، دن رات ہم کلام کو پڑھتے ہیں، دن رات ہم سنتے ہیں، تو پھر بھی اگر ہم برگشتہ ہیں تو ہم وہی زمین ہیں جو کارآمد سبزی پیدا نہیں کر رہے، تو پھر نیا ہمارے لیے بننا ناممکن ہے۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، یہ خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ ان کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، جبکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ جب تک ہم گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے تو ہم وہ کام کر رہے تھے جو ہمارے لیے اس کو درست کرنا ناممکن تھا، مگر میرے اور آپ کے خداوند نے، یسوع مسیح نے یہ ممکن کیا کہ اس نے اپنی قربانی دے کر کے اس نے جو ہے اس کو ممکن بنایا اور مجھے اور آپ کو نجات بخشی، اور ہمیں اس نے گناہ کی دلدل سے نکالا اور اس کی غلامی سے اس نے ہمیں آزاد کیا۔ تو اگر آج بھی ہم اسی غلامی کے جوئے میں پھر جت رہے ہیں تو ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کو دوبارہ صلیب چڑھا کر علانیہ ذلیل کر رہے ہیں اور اپنی حقیقی مبارک خالی جو ہے اسے کھو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند آج آپ سے یہ کلام کرتا ہے کہ اپنی مبارک حالی کو حاصل کرو، حقیقی مبارک حالی جس میں خوشی ہے، تحمل ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، تشفی ہے، کامرانی ہے، جس میں انکساری ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی بھی خلش نہیں پائی جاتی، وہ مبارک حالی حاصل کرو تاکہ ہمیشہ خداوند کے حضور سرخرو ہو کر چلتے رہو اور خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں، تو اور وہاں پھر اور بھی زیادہ آپ کو حقیقی مبارک حالی کے نظارے ملیں گے، اس دنیا پر بھی اور اس دنیا میں جا کر تو اور بھی زیادہ ہو جائیں گے، وہاں تو ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے میرے عزیزو۔ اس لیے حقیقی مبارک حالی کی طرف جو ہے اپنے قدم بڑھائیں، اپنا اس طرف کو رجوع کریں اور اپنی تمام تر بیجا عادتیں جو ہیں جو کہ غلط کاریوں کی طرف لے جاتی ہیں، جو کہ ہر طرح کی شراب نوشی، جوا بازی، حرام کاری، زنا کاری، لونڈے بازی، جھوٹ، فریب، قتل و غارت، خون ریزیاں، حرام کاریاں، چوریاں، یہ سب چیزیں جو ہیں، عہد شکنی، ماں باپ کی نافرمانی، خدا کے ساتھ عہد شکنی، خدا کی نافرمانی، تو ایسے ہی کام کرنے والے شریر ہیں۔ اور ان شریروں کے بارے میں ایک اور بھی بات رومیو کے پہلے چیپٹر میں ہی لکھی گئی ہے کہ جس طرح پھر انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ میرے عزیزو، آج اپنی عدالت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی زندگی پر غور کروں، کیا میں ناپسندیدہ عقل تو خدا کے حضور نہیں دکھا رہا؟ کیا میں وہی حکمت خدا کو دکھا رہا ہوں جو خدا پسند کرتا ہے؟ کیا وہی سچائی پہ میں چل رہا ہوں جس پر چلنا خدا پسند کرتا ہے؟ یہ عدالت کرنے کی ضرورت ہے میرے چیزوں۔ پھر بھی خدا بڑا مہربان ہے، اگر آج بھی ہم اس بات سے واپس لوٹ آئیں اور مبارک حالی کی طرف اپنا قدم بڑھا لیں تو خدا ہمیں حقیقت میں مبارک کرنے کی بڑی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو
اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے اور آپ لوگ سدا خوش رہیں. آمین ثم آمین.